یہ واقعہ ہے صبر، رحمت اور انسانیت کے اس عظیم معیار کا جو صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف تھا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دینار قرض دیے ہوئے تھے۔ ایک دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، وہ یہودی اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور سخت لہجے میں کہنے لگا، یا محمد، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے میں آپ کو یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان اور نرمی سے فرمایا، اس وقت میرے پاس ادائیگی کے لیے کچھ بھی موجود نہیں۔ یہودی نے پھر بھی ضد پکڑ لی اور کہا، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک میرا قرض واپس نہیں ملے گا۔ رسول رحمت نے فرمایا، اگر تمہاری یہ ضد ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ گئے۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بھی وہاں جمع ہونے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے ہوئے ہے تو ان کے جذبات بھڑک اٹھے اور وہ اسے سزا دینے کا ارادہ کرنے لگے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا اور فرمایا، تم سب یہاں سے دور چلے جاؤ۔ حکم رسول پر صحابہ خاموشی سے ہٹ گئے۔ سورج سر پر آ گیا، گرمی تیز ہوتی گئی، تپش اتنی بڑھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پسینہ بہنے لگا، مگر اس کے باوجود نہ آپ کے لہجے میں سختی آئی، نہ غصے کا کوئی اثر ظاہر ہوا۔ پورا دن یوں ہی گزر گیا۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء تمام نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ادا کی۔ پھر رات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھی وہیں بسر کی۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز بھی اسی مقام پر ادا کی۔ صحابہ کو یہودی کی اس حرکت پر سخت غصہ آنے لگا۔ انہوں نے اسے ڈرانا دھمکانا شروع کیا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس شخص کے ساتھ یہ کیسا رویہ اختیار کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے حد سے بڑھ کر جرأت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ظلم کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ جب دن چڑھا اور سورج بلند ہوا تو یہودی کا دل پگھل چکا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس نے کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ آپ کی توہین کروں، بلکہ میں آپ کی صبر اور اخلاق کو آزمانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، تورات میں نے پڑھا تھا کہ محمد بن عبداللہ مکے میں پیدا ہوں گے، طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے، نہ بد زبان ہوں گے اور نہ کبھی جھوٹ بولیں گے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب حق کو کھلے عام بیان کرو۔ حج کا موسم آیا، پورے جزیرۃ العرب سے لوگ مکہ آنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور بلند آواز میں فرمایا، اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے مروہ آئے اور وہیں پر 3 مرتبہ یہی اعلان فرمایا۔ یہ سن کر ابو جہل آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے زمین سے پتھر اٹھایا اور رسول خدا کی پیشانی پر دے مارا۔ خون بہنے لگا، چہرے اتھر لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد مشرکین نے پتھر برسانا شروع کر دیے۔ مجبوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے پناہ لی۔ مشرکین نے بہت تلاش کی
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر نہ آئے اور وہ ناکام واپس لوٹ آئے۔ اسی دوران ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، لگتا ہے محمد شہید کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت علی کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ فوراً ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت خدیجہ روتے ہوئے نکل پڑی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ، میری آواز سن لیجئے، آپ کہاں ہیں؟ میری جان آپ پر قربان ہو۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام رسول خدا پر نازل ہوئے اور ان کے ساتھ فرشتوں کی صفیں تھی۔ انہوں نے عرض کی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں، مگر رحمت للعالمین نے فرمایا، میں رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں، عذاب اور انتقام کے لیے نہیں۔ یا اللہ میری قوم کو معاف فرما، کیونکہ یہ مجھے پہچانتی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور حضرت علی کو آواز دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پٹی باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو پتہ چلا کہ نبی پاک گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا رخ لیا اور پتھر برسانے لگے۔ تب حضرت خدیجہ علیہ السلام باہر نکلی اور فرمایا، اے قریش، کیا تمہاری شرم مر چکی ہے؟ تم اپنی سب سے محترم خاتون کے گھر پر پتھر برسا رہے ہو۔ یہ سن کر مشرکین شرم سے جھک گئے اور واپس چلے گئے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد رکھی، درد، صبر اور رحمت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں سلام۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور ایسی ہی روح پرور ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔